اگر تمہیں دائمی کامیابی مل سکتی ہے تو قرآن سے رشتہ بنانے میں کامیابی ملے گی، حدیث سے رشتہ بنانے پر کامیابی ملے گی۔ اس لیے لوگوں قرآن سے اپنا رشتہ قائم کریں۔ یہ قرآن آپ جانتے ہیں حضرات، یہ 23 سال کے طویل مدت میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اچھا، بعض مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ بھائی قرآن بہت سخت کتاب ہے، بہت ہارڈ ہے، بہت مشکل ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ آؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کہتا ہے تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ کیا کیا؟ آسان کر دیا۔ کن کے لیے؟ یاد کرنے والوں کے لیے۔ یاد کرنے والوں کے لیے رب کی رحمت پکار رہی ہے۔ قرآن آسان ہے، کن کے لیے؟ یاد کرنے والوں کے لیے۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور قرآن کی طرف تم بڑھ کر تو دیکھو، قرآن تم سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ دنیا کے لوگ بے وفائی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف بڑھو گے تو قرآن تم سے وفا کرے گا، اور وفا کی صورت میں تمہیں رب کی بارگاہ تک پہنچائے گا، مصطفیٰ کے دربار تک پہنچائے گا، تمہیں ذلیل ہونے سے بچائے گا، تمہیں رسوا ہونے سے بچائے گا۔ یاد رکھیں، ہماری تاریخ میں ہم غالب رہے کہ نہیں رہے، ہماری حکومت رہے کہ نہیں رہی، ہمارے سایوں سے قوم سوچتی تھی یہ مسلمان گزر رہا ہے۔ ہمارا حال یہ تھا کہ مسلمان امین سمجھے جاتے تھے، مسلمان دیانتدار سمجھے جاتے تھے، مسلمان صداقت کے پیکر سمجھے جاتے تھے۔ اور یاد رکھیں اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے جو جتنی عزتیں مل رہی تھی، جو وقار کی بھیک مل رہی تھی، جو اللہ کی طرف سے عزت اور افتخار کا تمغہ تمہیں مل رہا تھا، یاد رکھو اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ خار کہتے ہیں ذلیل ہونے کو، رسوا ہونے کو، انسلٹ ہونے کو، اور پیارے تاریخ کہتے ہیں چھوڑنے کو۔ مطلب یہ ہے ہمارے آبا و اجداد اسلام کی تاریخ میں جو 1000 سال تک غالب رہے، عزت کے ساتھ رہے، وجہ کیا تھی؟ وہ قرآن سینوں میں رکھتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم قرآن چھوڑ کر ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آگے فرماتے ہیں مسلمان، اگر تو مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے، اگر تو مومن بن کر رہنا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے تجھے عزت ملے، اگر تو چاہتا ہے تجھے وقار ملے، اگر تو چاہتا ہے زمانے کے سامنے تجھے خار نہ ہونا پڑے، ذلیل نہ ہونا پڑے، رسوا نہ ہونا پڑے، تمہارا اسٹیٹس ہائی ہو، تم خدا کی نظر میں بھی محبوب ہو جاؤ اور دنیا بھی تم سے محبت کرنے لگے، تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک نسخہ، ایک کیمیا ہے، ایک دوا ہے، ایک علاج ہے۔ وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں گر تو میخواهی مسلمان زیستن، گر تو میخواهی مسلمان زیستن، اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان بن کر زندگی گزارے، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن چھوڑ کر تو مسلمان بن کر رہے گا، تو مومن بن کر رہے گا، تو عزت والا بن کر۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔ قرآن چھوڑ کر تجھے عزت ملے، اس لیے لوگوں قرآن سے رشتہ چھوڑو۔ آپ جانتے ہو قرآن کیسی کتاب ہے؟ لوگوں یہاں وہاں بھٹکو مت، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے، بنی آدم کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راہ کی طرف آپ کو لے جائے گا جو راہ اعتدال کی راہ ہے، جو افراط و تفریط سے پاک ہے۔ خیر الامور اوسطها، یہ قرآن اس راہ کی طرف آپ کو لے جائے گا جو متوسط راہ ہے، جس راہ پہ چل کے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت میں آپ کے زلفوں کی زنجیر سنور سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھیک مل سکتی ہے۔ یہ قرآن اس راہ کی جانب آپ کو لے کر چلتا ہے۔ آؤ لوگوں قرآن کے قریب آؤ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہو یہ علم کہاں سے آیا، وہ علم کہاں سے آیا؟ دنیا ترقی کر رہی ہے، لوگوں آج وہ لوگ جو ترقی کر رہے ہیں سائنٹسٹ کے نام پر اور
بڑے بڑے دانشور ہونے کے نام پر اس کے پیچھے اگر کوئی نمائندگی کوئی کتاب کر رہی ہے، ان کی رہنمائی کوئی کتاب کر رہی ہے تو قرآن حکیم ہے۔ کیا ہے قرآن حکیم ہے؟ یہ قرآن کی راہ سے چل کر پرواز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے، یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرات ساری دنیا قرآن سے ہدایت پا رہی ہے۔ یہ قرآن آپ جانتے ہیں آپ کا رب کہتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر شے نہیں ہے، چیز نہیں ہے جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ قرآن اللہ کہتا ہے کہ تبیانا لکل شیء، اللہ کہتا ہے ہم نے ساری چیزوں کا بیان قرآن میں فرما دیا ہے۔ حضرات صحابہ کا نظریہ تو یہ تھا کہ اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو ہم قرآن سے ڈھونڈ لیا کرتے ہیں، قرآن سے ڈھونڈ لیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن رہبر ہے، یہ قرآن رہنما ہے، یہ قرآن قائد ہے۔ اور یاد رکھیں پیارے، یہ کتاب الہی ہے، دستور حیات ہے، نظام زندگی ہے۔ یہ تمہیں فلسفہ سمجھانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے، یہ نظام خدا نے تمہیں عطا فرمایا ہے تاکہ تمہیں زندگی جینے کا طریقہ آ جائے، تمہیں سلیقہ آ جائے، تمہیں شعور زندگی مل جائے، تمہیں شعور بندگی مل جائے۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس قرآن کی روشنی میں تم بھٹکو نہیں، تم گمراہ نہ ہو، روشنی کی بہاروں میں اپنے آپ کو چھپا کر دنیا والوں کی نظروں سے بچا کر رب کی جنت میں پہنچ جاؤ، خلدِ بری آشیاں ہو جاؤ۔ حضرات یہ قرآن اس لیے نازل ہوا اور اللہ نے اس کی اہمیت سمجھاتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، شک کی کوئی جگہ نہیں۔ جب آپ قرآن کھولتے ہیں پیارے، قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے مفتی صاحب یہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ خدا جانتا ہے اور مصطفیٰ جانتے ہیں، یہ محبوب اور محب کے درمیان کا راز ہے جو کسی پر افشا نہیں ہوا، یہ سر ہے، یہ وہ بھید ہے جو ہم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، لیکن عقیدہ تو یہ ہے خدا جانتا ہے، خدا نے نازل کیا وہ تو جانتا ہی، وہ عالم الغیب ہے، لیکن خدا کی عطا سے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں۔ وہ ان کا عقیدہ ہوگا کہ یہ صرف خدا جانتا ہے، مصطفیٰ نہیں جانتے ہیں۔ ایسوں کا عقیدہ مبارک ہو۔ یاد رکھیں محبوب و محب میں کوئی بھید نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں۔ محبوب نے محب کے لیے، محب نے محبوب کے لیے سب کچھ آشکارا کر دیا، سب کچھ آشکارا کر دیا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک میں نہیں میرا تیرا۔ ماشاء اللہ، پتہ ہی چلا خدا تو جانتا ہی ہے، خدا کی عطا سے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں۔ اب آپ آگے بڑھیں، اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب آدمی کسی کتاب کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالتا ہے، نظریہ قائم کرتا ہے۔ جب تک مفتی رہبر صاحب سے میری ملاقات نہیں تھی میں ان کے تعلق سے کوئی نظریہ قائم کرتا تو یہ خام خیالی ہے، یہ عبث ہے، بیکار ہے۔ جب تک مفتی آفتاب صاحب مجھ سے نہ ملے، میں ان سے نہ ملوں تو کوئی نظریہ قائم کرنا باطل ہے۔ ہاں حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن پیارے جب آپ کسی کتاب کو مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے تو اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا کمال ہے، اس میں کیا نقص ہے، اس میں کیا سوال ہے، اس میں کیا اچھائی ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ لیکن واہ قرآن تیرا جواب نہیں، رب گویا یہ کہہ رہا ہے میری کتاب کی آیتیں بعد میں پڑھنا، آیتیں بعد میں پڑھنا، اور آگ بعد میں پلٹنا، بعد کی صورتیں بعد میں پڑھنا، بعد میں پڑھنا، 300 پارے پڑھتے رہنا، لیکن پڑھنے سے پہلے تم یہ عقیدہ بنا لو، یہ نظریہ بنا لو کہ ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں جس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ. مفتی بہت صاحب بڑھیا. ایک بات عرض کر دوں، علماء بیٹھے ہیں، ادارے کا جلسہ ہے، بشیری صاحب اللہ نے یہ نہیں کہا ذالک الکلام لا ریب فی. اچھا اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ذالکا اور ھذا یہ عربی کے وہ اسماء اشارات ہیں کہ جو ھذا قریب کے لیے، مطلب دس ٹائٹ میں جو فرق ہے وہی ذالکا اور ھذا میں فرق ہے. کیا مطلب ہے؟ قرآن نگاہوں کے سامنے ہے، آیتیں آپ کے سامنے ہے، الفاظ آپ کی نگاہوں کی زینت ہے، پڑھ آپ رہے ہیں، لیکن رب کہتا ہے ذالک الکتاب. یہ تو دور کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں تو ہونا تھا ھذا الکتاب. آواز آتی ہے یہ الفاظ کے اعتبار سے، اپنے کاغذ کے اعتبار سے، کرتاس کے اعتبار سے، اپنے ورق کے اعتبار سے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی بزرگی کے اعتبار سے، اپنی بلندی کے اعتبار سے، اپنی رفعت کے اعتبار سے، اپنے کمال و خوبی کے اعتبار سے، اپنے علو شان کے اعتبار سے یہ بہت بلندی پر ہے، بہت بلندی پر ہے، بہت بلندی پر ہے. اس کی بلندی کو سمجھنے کے لیے تمہیں بھی ان سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا، تب اس کی بلندی سمجھ میں آئے گی. ایک تو یہ وجہ ہے. اب دوسری بات میں عرض کر دوں، اللہ نے یہ نہیں کہا ذالک الکلام لا ریب فی، اللہ نے یہ نہیں کہا ذالک الفاظ لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی کہا. اس میں حکمت کیا ہے مسلمانوں؟ ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ نے تکلم فرمایا تو یہ کلام الہی ہے. کیا ہے؟ کلام الہی ہے. یاد رکھیں اللہ کے کلام میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، شک نہیں ہو سکتا. اللہ کے کلام میں شک کی گنجائش نہیں. لیکن پیارے اللہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں یہ بھی نہیں کہا ذالک القرآن لا ریب فی، نہ قرآن میں شک نہ کلام میں شک، لیکن رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فی. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں. قرآن نہیں کہا، کلام نہیں کہا، کتاب کیوں کہا؟ یاد رکھیں خدا نے نازل کیا تو کلام، مصطفیٰ نے پڑھا تو قرآن. لیکن پیارے جب صحابہ نے اسے جمع کیا، اکٹھا کیا، صحابہ نے ترتیب و تدوین کا فریضہ انجام دیا تو اس کی حیثیت کتاب کی ہو گئی، کتاب کی ہو گئی. توجہ رکھنا، اللہ نے ذالک الکلام یا ذالک القرآن کیوں نہیں کہا؟ ذالک الکتاب اس لیے کہا کہ آج بہت سے نیم ملا رافضی قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں یہ غلطی تھی. صحابہ کی عظمت کو بہت سے مانتے، بہت سے نہیں مانتے، لیکن ہم اہل سنت تو دل و جان سے ان پر فدا ہے. ہمارا نظریہ تو یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذالک الکتاب صحابہ نے جمع کیا تو اس کی حیثیت کتاب کی ہو گئی. جمع کرنے والوں میں حضرت امیر معاویہ بھی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی ہے. کہیں ان کا گستاخ کہتا اس کتاب میں شک ہے تو رب نے ان کی تابوت پہ، گستاخوں کی تابوت پہ آخری کیل ٹھوک کر بتا دیا میرے کلام میں بھی شک نہیں، میرے قرآن میں بھی شک نہیں، اور صحابہ کے جمع کرنے میں بھی شک نہیں ہے. قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اچھا قرآن کو مٹانے کے لیے ایک حرام زادہ چلا تھا نا، کبھی آپ کو اس کی آواز اور سنائی دی؟ دب کر رہ گئی، دب کر رہ گئی، وہ مٹ کر رہ گیا. قرآن کو مٹانے والے آئے، خود مٹ گئے. لیکن قرآن تیری شان لاجواب ہے، تیری حفاظت خود خدا کرتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی نازل کرنے والے ہیں. قرآن کون مٹا سکتا ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، تم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط تو کر کے دیکھو، دل تو
قرآن سے لگا کر دیکھو, قسم خدا کی پھر بہار آئے گی, پھر انقلاب آئے گا, پھر وہ سفید سحری تم دیکھو گے کہ جس کے جلووں میں تمہارا حال ہوگا دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پھر تم وہ لمحہ دیکھو گے, زمانہ کہے گا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دن دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. سچ یہ ہے قرآن سے رشتہ قائم کر کے دیکھو. اور قرآن سے بھی اب میں ایک آخری بات عرض کر کے آپ کے سامنے سے گزر جانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرے بعد بھی دستار بندی کا پرکیف منظر آپ دیکھیں گے. یہ حضرت علامہ مفتی ریاض القادری امجدی صاحب, یہ جو رئیس الاساتذہ ہے, یہ تشریف رکھتے ہیں. یہ علماء اہل سنت موجود ہے. حضرات میرے بعد ایک علمی گفتگو ہندوستان کی کہ ایک بڑے عالم دین حضرت علامہ مفتی عیسیٰ رضوی صاحب قبلہ جو ماہر رضویات ہے, جنہوں نے امام احمد رضا کے حوالے سے ان کے افکار و نظریات کی ترجمانی میں ایک نہیں درجنوں کتابیں تحریر فرمائی ہے, وہ آج آپ کے بیچ جلوہ گر ہوں گے. ان سے ابھی آپ نے ختم بخاری شریف کا مقدس تحفہ اپنے دلوں میں لیا ہے. لوگوں میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, قرآن سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. اگر قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا, یاد رکھیں وہ نور مبین ہے. اللہ کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو تمہارے پاس ہم نے برہان بھی بھیجا ہے اور نور مبین بھی بھیجا ہے. برہان آمنہ کے لال ہے, صاحب کتاب ہے, اور نور مبین کلام الہی ہے, قرآن حکیم ہے, اللہ کی کتاب ہے. حضرات سچ یہ ہے ان دونوں سے رشتہ قائم کرنا ہوگا. میں آپ سے عرض کر دوں, جس کتاب کی بات ہو رہی ہے نا, وہ کتاب لاجواب ہے. کیا ہے؟ لاجواب ہے, لاجواب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیلنج فرمایا, آج بہت سے چیلنجز ہے. مسلمانوں اپنے آپ کو بیدار کرو, شعور کی آنکھیں کھولو, آؤ دین کے قریب آؤ, آؤ درسگاہوں کے قریب آؤ, آؤ چشمہ علم نبوت سے فیضیاب ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, آؤ کمر کس لو. آج بھی اگر تم چاہتے ہو تم غالب رہو, آج بھی تم چاہتے ہو تمہیں عزت ملی, تو آؤ علماء کے قدموں میں آ کر بیٹھو, ان سے دین سیکھو, دین سمجھو اور اس پر عمل کرو. اللہ تمہارا بیڑا غرق ہونے سے بچا لے گا, تمہیں نجات دنیاوی عطا فرمائے گا اور سربلندی اخروی سے بھی نوازے گا. لیکن پیارے کب جب آپ ان کے قریب آئیں گے, آج چیلنجز ہے نا. میں عرض کیا تھا کہ جو یہ علماء آپ سے کہیں گے کون سا علم فرض ہے, تو سب سے پہلے قرآن کا علم سیکھنا فرض ہے. کتنا علم؟ کم سے کم اتنا. آپ جو سمجھتے ہیں بہت مشکل کتاب ہے, میں ابھی قرآن کے حوالے سے کہا, اللہ کہتا ہے ہم نے اسے آسان بنا دیا ہے. لذکر, یاد کرنے والوں کے لیے. فہل من مدکر, ہے کوئی جو اسے یاد کرے. آپ قرآن سے رشتہ جوڑو, اللہ تمہارے سینے میں قرآن اتار دے گا. آپ آگے بڑھیں. یہ قرآن جسے تم مشکل سمجھتے ہو, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کہتا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن, جہاں سے آسان لگے وہی سے پڑھو, لیکن بہانے مت تراشو, بہانے مت تراشو. دنیا کی کتابیں تم پڑھتے ہو, اخبارات پڑھتے ہو, دنیا دیکھنے میں لہو لیب میں اپنا وقت ضائع کرتے ہو. لوگوں وقت ملے تو قرآن دیکھو, قرآن پڑھو. یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ مصطفیٰ کا وہ معجزہ ہے. قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو بھی اجر ملے گا, بغیر سمجھے پڑھو گے تو بھی اجر ملے گا, تو بھی ثواب ملے گا. حضرات قرآن کے قریب آئے اور اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں, اور یہ بہانے مت بنائے. اللہ کا احسان ہے, ابھی علماء کرام کے سروں پر دستار بندی کا منظر آپ دیکھیں گے. حفاظ جامعہ قادریہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. یاد رکھیں وہ قرآن جسے پہاڑ پہ نازل کیا جاتا, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن کتنے خوش نصیب ہے جنہوں نے قرآن سے رشتہ بنایا ہے, پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. یہ مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں, قرآن کو سینے میں بسائے ہوئے. اس لیے تو مسلمانوں ہوشیار ہو, بیدار ہو. تم
تمہیں قرآن سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. دنیا چاہے گی کہ قرآن کو آگ میں پھینک کر ہم قرآن کی توہین کریں, قرآن کو سمندر میں ڈال دیں, قرآن کی حقارت اور اہانت کریں. یاد رکھیں, میں تو کہتا ہوں دنیا ہزار ترقی کر لے, ہزار ترقی کر لے, آج قرآن پڑھنے والے دنیا بھر میں اتنے ہیں کہ یہ ترقی کی بنیاد پر اگر اتنے بم بارود اور بندوق اور رائفل بنا لے کہ جس سے قرآن کو مٹانا چاہے, تو میں سمجھتا ہوں اتنے حافظ قرآن ہماری درسگاہوں میں ہماری ماؤں نے پیدا کی ہے کہ ان کے بندوق کی گولیاں کم پڑ جائے گی. ہمارے بچے جن کے سینوں میں قرآن ہوگا ان کے سینے نہیں کم پڑنے والے ہیں, ان کے سینے نہیں کم پڑنے والے ہیں. یہ قرآن کی عظمت ہے لوگوں. تو قرآن سے آپ رشتہ جوڑیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا ہے اور بہت بڑا احسان فرمایا. قرآن لاجواب کتاب ہے, بہت سے چیلنجز ہے. میں کہتا ہوں لوگوں یہ حماقت ہے, آپ کو کوئی چیلنج کرے تو آپ جملوں میں ان کا جواب دو. اب پیارے قرآن اللہ کی کتاب ہے, چیلنج اس میں موجود ہے اور تم اس کو آگ کے حوالے کرو گے, اسے پاگل پنی کہیں گے, اسے کہیں گے کہ دماغ بکھلا گیا ہے, یہ آدمی مجنون ہو گیا ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں. آج جتنے لوگ قرآن کی توہین, ناموس رسالت پر حملہ کر رہے ہیں, یہ اس بات کی ثبوت, اس بات پر دلیل دے رہے ہیں کہ ان کتوں کے پاس قرآن, اسلام اور مصطفیٰ کے خلاف کوئی جواب نہیں ہے, نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. حضرات یہ اپنی بخلاہٹ سے اس بات کو بتا رہے ہیں, لیکن لوگوں قرآن کا چیلنج کل بھی تھا. ارے تمہارے باپ دادا اکٹھے ہو کر جواب نہ دے سکے, فاتو بسورۃ من مثلی. اگر تمہیں اس کے نزول میں, کتاب الہی ہونے میں شک ہے تو پیارے اس کی طرح کوئی صورت لا کر دکھا دو. سورما نہ لا سکے, عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ نہ لا سکے, اور آج امریکہ سے لے کر یورپ, دنیا پوری ویسٹرن تہذیب, پورے مغربی ممالک اسلام دشمن طاقتیں ایک ہو جائے. میں کہتا ہوں قرآن کو جلانے کی کوشش مت کرو. اگر دم ہے, پاور ہے, آج بھی قرآن کا چیلنج تم سے ہے. آؤ قرآن کی طرح کوئی صورت لا کر دکھا دو, صورت لا کر دکھا دو. یاد رکھیں قیامت آ جائے گی, ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پائے گا, ان کے پاس کوئی مثال نہیں آ سکتی ہے. تو لوگوں یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ بے مثال کتاب ہے. اگر مثال لا سکتے تھے تو انہیں لانا تھا. تو جس کتاب کو ہم نے مانا وہ بے مثال ہے, اور جو صاحب کتاب ہے مفتی صاحب وہ بھی لاجواب ہے. حضور نے فرمایا ایکم مثلی, کون ہے تم میں میری طرح؟ پتہ یہ چلا مصطفیٰ کی طرح بھی کوئی نہیں, قرآن کی طرح بھی کوئی نہیں. اور رب نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں. تو میرا خدا بھی لاجواب اور میرا نبی بھی لاجواب, جو کتاب آئی وہ کتاب بھی لاجواب. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہی پھول خار سے دور ہے, وہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں عرض کر دوں یہ قرآن کا جواب کیا لائیں گے یار, یہ تو مصطفیٰ کی زبان کا جواب نہیں لا سکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آخری بات لوگوں, قرآن سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے, رشتہ ہونا چاہیے. ایک تو اس کی تلاوت سے رشتہ ہو, دوسرا رشتہ تھوڑا آگے بڑھے, محبت ترقی کرے تو آپ اس کے معنی مفہوم کو سمجھے, اور جب محبت اور انگڑائی لے, عشق کے درجے میں پہنچے تو الفاظ کو پڑھا ثواب ملا, معنی مفہوم کو سمجھا اجر ملا. اب اس معنی مفہوم کو عملی سانچے میں ڈالے, اللہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرے. یہ تیسرا رشتہ. اور قرآن سے چوتھا رشتہ یہ ہے, الفاظ پڑھے, معنی مفہوم پر غور کیا, سمجھا اور اس پر خود عمل کیا. چوتھا یہ ہے کہ لوگوں جو کچھ سمجھا, عمل کیا, اس کی دعوت تمام امت کو دیں, دنیا والوں کو دیں, مسلمانوں کو دیں, غیر مسلموں کو اس کی دعوت دیں. یہ اسلام کا پیغام ہے. اس لیے سب سے پہلے عقائد, ضروریات دین اور مسائل ضرور سیکھیں تاکہ نماز صحیح سے ادا کر سکیں, آپ کے دین کی حفاظت ہو, ایمان کی حفاظت ہو, عقیدے کی حفاظت ہو, اسلام کا فلسفہ عدل آپ کو سمجھ میں آئے, انصاف سمجھ میں آئے. حضرات تقریر ہونے ہی پائی ہے, ابھی تو آغاز تھا, انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. اللہ جامعہ قادریہ کو خوب عروج بخشے. آخری بات یاد رکھیں, قرآن عروج و زوال کا پیمانہ ہے. جو قرآن کے دامن سے وابستہ رہے گا, صاحب قرآن کے دامن سے وابستہ رہے گا, اللہ اسے
उरूज अता फरमाएगा, बुलंदी अता फरमाएगा, और जो रिश्ता छोड़ देगा अल्लाह उसे तारे अनकबूत की तरह बिखेर देगा, अल्लाह उसे जलील कर देगा, अल्लाह उसे रुस्वा कर देगा। इसलिए मुसलमानों कुरान से रिश्ता जोड़ें। और अच्छा मौका है जामिया कादरिया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के असातिज़ा से मिला, बड़ी खुशी हुई। एक तरफ मुफ्ती रियाजुल कादरी, एक तरफ मुफ्ती रहबर जामई, एक तरफ मुफ्ती आफ्ताब, एक तरफ ये हमारे उलमा अहले सुन्नत, इतने उलमा असातिज़ा हैं, सब अपने आप में काबिल है, लाजवाब है। शर्त यह है आपके पास ज़र्फ हो, आपके पास इस्तिफादा की सलाहियत हो। इन मुस्तफ़ा के नाइबों के पास बैठोगे तो तुम्हें दुनिया मिले ना मिले आखिरत जरूर मिलेगी, खुदा की किताब जरूर मिलेगी, मुस्तफ़ा का दीन जरूर मिलेगा, शरीयत का पैगाम जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ऐ महबूब अपने पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़िए। आप अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाएं, पहले फ़र्ज़ उलूम सिखाएं, दीन सिखाएं, और फिर उनको भेजें बेटा असली दानिशगाह में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना, कॉलेज में जा रहे हो ना, वहाँ भी पढ़ना तो दुनियादार के नाम से मत पढ़ना, राम के नाम से मत पढ़ना, कृष्ण के नाम से मत पढ़ना, राधा के नाम से मत पढ़ना। वहाँ पढ़ना तो किसी बालवरकर सावरकर के नाम से मत पढ़ना, पढ़ना जरूर अंग्रेजी भी पढ़ो तो अपने रब के नाम से पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो तो अपने रब के नाम से पढ़ो, साइंस भी पढ़ो तो अपने रब के नाम से पढ़ो। जब रब के नाम से पढ़ोगे रब तुम्हें गुमराह होने से बचा लेगा, रब तुम्हें काफिर होने से बचा लेगा, रब तुम्हें मुशरिक होने से बचा लेगा, रब तुम्हें मुर्तद होने से बचा लेगा। इसलिए रब के नाम से पढ़ो, अपने आप को बदलो। लोगों हालात बड़े खराब है, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, दुनियावी उलूम सिखाएं, बेटियों को बहनों को कुरान पढ़ाएं, समझाएं। इस्लाम में हया है, इस्लाम में पर्दा है, इस्लाम में वफा है। तुम फातिमा ज़हरा की कनीज़ा हो, तुम्हारा हाल यह होना चाहिए कि फातिमा ज़हरा की कोई रात नहीं गुजरती जिस रात उन्होंने कुरान की तिलावत न की हो। इसलिए माँ और बहनों गाने मत सुनो, ड्रामे मत देखो, वक्त मिले नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करो ताकि एक नस्ल वजूद में आए। अल्लाह ताला हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए, खानकाहों की हिफाजत फरमाए, दरसगाहों की हिफाजत फरमाए। मदरसों की अहमियत कल भी मुसल्लम थी, आज भी मुसल्लम है। याद रखें अगर ये मदरसे नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद को खतरा लाहिक कल भी था, आज भी है। ये मदरसे अगर मिट गए तो याद रखें हम आसानी के साथ मिटा दिए जाएंगे। इसलिए अपने वजूद की बका इसी में है कि खुद को बचाने की फिक्र न करो, मुस्तफा के घर को बचाने की फिक्र करो, रसूलुल्लाह के दर को बचाने की फिक्र करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मोहब्बत से पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लोगों सब छीन जाए, ईमान नहीं छीनना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए दिन नहीं छीनना चाहिए। सब में कंप्रोमाइज कर लो, अकीदे में कंप्रोमाइज समझौता नहीं करना। पहाड़ बन जाना, जान दे सकते हैं, दीन का सौदा नहीं कर सकते, ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे, इदारे को तरक्की दे, उलमा को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।